حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا. اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. ابلیس کہتے ہی ہے جیلس ہونے والے کو، جلنے والے کو، حسد کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ، جن بھی اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں، اس چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اٹیچڈ ہے، وہ مطیع ہے، مسلم ہو چکا ہے، وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% محفوظ ہوگی. ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی عیاں ہے. امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں سعادت کے اندر، منہاج العابدین میں، بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا. تو اس کتے کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سورۃ النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ. کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے. یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیت سے نہیں بیٹھا ہوا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے، پھر تو ہدایت ملے گی. اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں آباء و اجداد سے لے کے چل رہا ہوں، قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں، اپنا نوالا قرآن کے منہ میں ڈالوں، تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے، جو اکثریت کا حال ہے. اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابو داؤد میں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، وہ جو پھونک مارتا ہے، وہ جو وسوسہ دلاتا ہے، ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کی جائے. اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ سورۃ المومنون میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں جناب، وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ، اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے، صرف اس کے وسوسوں سے نہیں، آپ کا قرب بھی نہ وہ حاصل کر سکے.